سے پہلی سی محبت میرے محبوب نو مجھے بدل گیا نگاہیں تو کیا ہوا۔ 1956 میں شمیم آرا نے فلم کنواری بیوہ سے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کے مد مقابل ہیرو ایاز تھے۔ یہ فلم جسے نجم نقوی نے ڈائریکٹ کیا تھا، انہیں کسی نئے چہرے کی تلاش تھی، اور جو ہی ان کی نظر شمیم آرا پر پڑی، انہوں نے اپنی فلم کی ہیروئن کے طور پر شمیم آرا کو چن لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ شمیم آرا، جن کی پیدائش 22 مارچ 1938 علی گڑھ بھارت کی تھی، والدین نے ان کا نام پتلی بائی رکھا، جو اس زمانے کے حساب سے رکھا گیا کہ تب ایسے ہی نام رکھے جاتے رہے تھے۔ 1956 کے سال جب پتلی بائی کا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ لاہور میں آنا ہوا تو یہیں ان کی ملاقات ایک فلمی تقریب میں ہدایت کار نجم نقوی سے ہو گئی، جس کا سہرا ان کی نانی کو جاتا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے شمیم آرا کی نانی کا حلقہ احباب چونکہ فلمی دنیا سے بہت مضبوط رہا تھا، ایسے میں ان کے لیے شمیم آرا کو متعارف کرانا اتنا مشکل نہ تھا۔ کنواری بیوہ کے لیے جب ان کی سلیکشن ہو گئی تو ان کا نام ہدایت کار نے پتلی بائی سے بدل کر شمیم آرا کر دیا، اور اس کے بعد ان کا نام آخر تک یہی رہا، اور پتلی بائی وقت کی دھول میں دبتا چلا گیا۔ پہلی فلم تو ناکام ہو گئی، مگر شمیم آرا کی اداکاری کو سراہا گیا۔ ہر رات پوچھتے ہیں۔ شروعاتی فلموں کی ناکامی سے وہ دل برداشتہ ہونے لگی تھیں، مگر ایسے موقع پر ان کی نانی نے ہی ہمت بندھائی اور کچھ اہم فیصلے لیتے ہوئے کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئیں۔ یہاں ان کا شاندار ویلکم ہوا اور فلم ساز ہمایوں مرزا نے انہیں اپنے بڑے بجٹ کی فلم ہمراز کاسٹ کر لیا۔ یہ فلم کامیاب ہوئی اور فلم بینوں نے اس نئی اداکارہ کو پسند کیا۔ اس کے بعد ان کے لیے فلمی دنیا کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ بد دل شمیم آرا کی روح میں جیسے ایک نئی جان آ گئی۔ میرا محبوب آئے گا، بہار ساتھ آئے گا۔ اسی انرجی کے ساتھ انہوں نے فلم بھابھی کی جو سپر ہٹ رہی، اور یہی وہ فلم تھی جس نے شمیم آرا کو شہرت کے بام عروج پر پہنچا دیا۔ بعد ازاں فلم سہیلی فرنگی نے رہی سہی کسر پوری کر دی، جبکہ لاکھوں میں ایک آنے کے بعد شمیم آرا ملک کی صف اول کی ہیروئن بن چکی تھیں۔ فلم لاکھوں میں ایک کے ہیرو اعجاز درانی تھے۔ شمیم آرا نے اس وقت کے جن اداکاروں کے ساتھ کام کیا، ان میں وحید مراد، محمد علی، ندیم، حبیب، سنتوش، درپن، کمال اور اعجاز نمایاں تھے۔ ان سب میں وحید مراد اور محمد علی کے ساتھ ان کی جوڑی کو کافی پذیرائی ملی، اور ان کے ساتھ کی گئی زیادہ تر فلمیں ہٹ ثابت ہوئیں۔ اداکار کمال کے ساتھ جب ان کی فلمیں ہٹ ہوئیں تو کمال کا عشق سر چڑھ کر بولنے لگا۔ ایسے میں جب یہی عشقیہ داستانیں نانی کے کانوں میں پڑیں تو انہوں نے کمال کے ساتھ کی جانے والی تمام شوٹنگز پر پابندی عائد کروا دی اور زبانی کلامی شادی کو یکسر ختم کرا دیا۔ بعد ازاں شمیم آرا کی شادی تقسیم کار مجید کریم سے کرا دی گئی، جس سے ان کے ایک بیٹا سلمان ہوا، مگر یہ شادی بھی ناگزیر وجوہات کی بنا پر قائم نہ رہ سکی۔ یہ شمیم آرا کے عروج کا دور تھا اور 1965 کی جنگ کا ماحول کہ جب ایک جریدے میں شمیم آرا کی خواہش کو چھاپا گیا۔ خواہش یہ تھی کہ جو فوجی جوان یا سویلین کشمیر پر پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا وہ اسی سے شادی کر لیں گی۔ معلوم نہیں کہ اداکارہ نے یہ بیان کس تناظر میں دیا گیا ہوگا، مگر بہرحال ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ ایک انٹرویو کے مطابق شمیم آرا کو ہر قسم کا کردار ادا کرنے کی جستجو رہی۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ ہر کردار ادا کریں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ انہیں کبھی آئٹم گرل کا کردار نہیں ملا، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ انہیں یہ کردار ملے، مگر ان کے چہرے کے خد و خال اس کردار کے لیے موزوں نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے یہ کردار انہیں نہیں دیا۔ بعد ازاں جب وہ خود فلم ساز بنی تو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی کہ ان کی یہ خواہش پوری ہونا ناممکن تھی۔ انہوں نے جو کردار ادا کیے ان میں گھریلو، امیر یا غریب لڑکی، ماڈرن لڑکی، ٹریجڈی اور شوق و چنچل کردار نمایاں رہے، جبکہ اقبال یوسف کی چند مسٹری فلموں میں ایک پراسرار کردار بھی ادا کیا۔ ان کی بطور فلم ساز پہلی فلم سائقہ تھی جسے 1968 میں ریلیز کیا گیا۔ یہ فلم رضیہ بٹ کے ناول سائقہ سے ماخوذ تھی جو نہایت کامیاب رہی۔ ادبی و عوامی حلقوں میں اس کی کافی پذیرائی دیکھنے کو ملی۔ بعد میں بطور ہدایت کار 1976 میں جیو اور جینے دو بنائی، اور یہاں سے انہوں نے یک کے بعد دیگرے پلے بوائے، مس ہانگ کانگ، مس کولمبو، مس سنگاپور، لیڈی اسمگلر، لیڈی کمانڈو، ہاتھی میرا ساتھی، آخری مجرا،
منڈا بگڑا جائے جیسی کئی فلمیں بنا ڈالی۔ پل دو پل 1999 کی ان کی آخری فلم رہی۔ بے شک شمی مارا کہ جب تک وہ بطور اداکارہ ایکٹیو تھیں ایک بھرپور ہنگاموں سے بھری زندگی گزاری۔ مالی حالات مستحکم تھے جو انہوں نے گلبرگس میں ایک وسیع کوٹھی تعمیر کی جہاں محفلیں اور تقاریب سجتی رہیں۔ ان کی زندگی میں بہار بیگم ان کی سب سے قریبی اور رازدار سہیلی تھیں، جبکہ بابرہ شریف اور نیئر سلطانہ بھی ان کے بے حد قریب رہیں۔ اے دل کسی کی یاد میں ہوتا۔ شمی مارا نے بطور ہیروئن 90 فلموں میں کام کیا، جن میں زیادہ تر فلمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ ایوارڈ کے حوالے سے انہیں 1960 میں پہلا صدارتی ایوارڈ ملا، جبکہ بیسٹ اداکار متعدد نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ عمر کے آخری حصے میں انہوں نے دبیر الحسن سے شادی کی، مگر جب برا وقت آیا تو دبیر الحسن بھی ساتھ چھوڑ گئے اور وہ اپنے ایک بیٹے سلمان مجید کے سہارے رہ گئیں۔ سلمان نے ایک بیٹے ہونے کا حق ادا کیا اور زندگی میں ان کا مرتے دم تک ساتھ دیا۔ جب ان کی طبیعت برین ہیمریج کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں لندن لے جایا گیا، جہاں انہوں نے کافی دن کومے میں گزارے۔ 6 سال کی عدالت میں گزارنے کے بعد 5 اگست 2016 کو 79 سال کی عمر میں لندن اسپتال میں فوت ہو گئیں۔ ان کی تدفین لندن میں ہی کر دی گئی۔ مرحومہ نے سوگواران میں ایک بیٹا، بہو اور 2 پوتے پوتیاں چھوڑے۔